السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ وقال الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں پیدا فرمایا، ہماری ہدایت کے لیے آسمان سے اپنی کتاب قرآن مجید کا نزول فرمایا، تاکہ اس کتاب کے ذریعے ہمیں ہدایت نصیب ہو، جنت کا راستہ معلوم ہو اور ہم اپنے رب کو راضی کر پائیں۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا کلام پہنچایا، اس کو سمجھایا، اس پر عمل کرنے کی تاکید کی، ایک ایسا دین چھوڑ گئے ہمارے لیے جو روشن اور واضح ہے، سمجھ میں آنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 3 رمضان المبارک سعودی عرب کے حساب سے، کیونکہ جدہ میں درس ہو رہا ہے تو یہاں 3 رمضان ہے، تو یہاں کی تاریخ ہم بتائیں گے، ظاہر ہے 3 رمضان المبارک 1441 ہجری مطابق 26 اپریل 2020 عیسوی۔ آیات الاحکام کا درس آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ مختصر قرآنی احکام کے رمضانی خصوصی دروس آپ کے سامنے ہیں۔ ہم نے پہلے درس میں سورہ فاتحہ کو بتایا تھا، اور اس میں جو حکم ہے ہدایت کی دعا کرنے کے لیے اور صراط مستقیم کی ہدایت
پھر صراط مستقیم کی وضاحت اور انعام یافتہ لوگ وغیرہ ہم نے پڑھ لیا۔ دوسری کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کو پڑھا۔ اس کے بعد اب ہم بلکہ اسی کلاس میں اسی درس میں سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 83 ہم نے پڑھی، جس کو آج بھی میں نے پڑھا ابھی آپ کے سامنے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عہد و پیمان کا ذکر فرمایا جو بنو اسرائیل سے لیا گیا۔ تو میں انشاءاللہ آج کے اس درس میں اس آیت میں کیا احکام ہیں وہ آپ کو بتا کر ایک ضروری بات آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا آخر میں ان دروس کے حوالے سے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے مختلف شریعتیں بنائیں، پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، ہمارے لیے اسلام دین بنا کر اللہ نے نازل فرمایا، شریعت اسلامیہ، شریعت محمدیہ، اور ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، جو کہ آخری رسول ہیں۔ یہ رسول آخری ہیں، یہ امت آخری ہے، یہ شریعت آخری ہے، اور قرآن اللہ کا آخری کلام ہے جو دنیا کی ہدایت کے لیے اترا۔ اب نہ کوئی شریعت آنے والی ہے، نہ کوئی نبی آنے والے ہیں، نہ کوئی کتاب اتاری جانے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن الآخرون الاولون، ہم آخر میں ہیں اور پہلے ہوں گے۔ دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخر میں ہم ہیں، آخری امت ہے یہ قیامت سے پہلے والی، لیکن کل قیامت کے دن انشاءاللہ جنت میں سب سے پہلے اسی امت کا داخلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اس رمضان المبارک کی اس شب میں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بغیر عذاب کے، بغیر جہنم دیکھے، دخول اولی جنت میں داخل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری شریعتیں بنائیں، بھیجیں، نازل فرمائیں، تو بعض چیزیں کامن ہیں شریعتوں میں، جیسے ایک بات تمام شریعتوں میں ہے وہ ہے توحید۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے توحید سب کو دے کر بھیجا، تمام پیغمبروں کی دعوت تھی۔ اسی طریقے سے بہت سارے احکام جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک، قرابت داروں کا حق، یتیموں کا حق، مساکین اور فقراء کا حق، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے، زکوٰۃ، یہ چیزیں پہلی امتوں میں بھی رہی ہیں۔ جیسے ابھی رمضان کے حوالے سے آپ نے بارہا وہ آیت کے خلاصے میں سنا ہوگا اہل علم سے کہ اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں یہ بات بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تم پر فرض کیے گئے اہل ایمان جب سے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ تو روزے یہ صرف اسی امت پر نہیں ہے فرض، اس سے پہلے بھی فرض تھے۔ تو ایسے ہی بعض چیزیں کامن ہیں شریعتوں میں، اور بعض چیزوں میں جو ہے اختلاف ہے۔ یعنی اختلاف سے مراد میری پہلی شریعت میں چیز نہیں تھی، ہماری شریعت میں ہے، یا ہماری شریعت میں پہلے تھی ہمارے پاس نہیں ہے، یا اس کا عکس۔ یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی بنو اسرائیل سے لیے ہوئے اپنے عہد کو ذکر کر رہا ہے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو، اذ یعنی جب، مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر وہ وقت یاد کرو جو گزر چکا ہے، اس واقعے کو یا اس عہد کو، اس وقت کو یاد دلایا جا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے جو ہے عہد لیا تھا، کیا لا تعبدون الا اللہ، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے۔ اللہ کی عبادت کرنا یہ ان سے لیا گیا عہد و پیمان تھا، اللہ کی عبادت کرنا یہ ہم سے بھی عہد لیا گیا ہے، ہم کو پیدا بھی اسی لیے کیا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انس و جن کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ جس طریقے سے ان کو حکم تھا کہ اللہ کی عبادت
ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ حق نہیں پھیرا جائے گا۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے تو یہ شرک ہے، جو آسمان و زمین میں سب سے بڑا جرم ہے۔ اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے اچھا بتاؤ، تم تو بڑے دروس سنتے ہو، مدرسہ جاتے ہو، علماء کی مجلسوں میں بیٹھتے ہو، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ جواب دیجئے، سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔ تو آپ کا جواب بالکل درست ہے نصوص شرعیہ کی روشنی میں۔ پھر وہ پوچھے اچھا بتاؤ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ جواب دیجئے سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ پھر آپ کا جواب صحیح نکلا۔ یہ جواب صحیح کیوں نکلتا ہے؟ کیونکہ علم حاصل کرنے سے قول و عمل صحیح ہوتا ہے۔ جہاں علم نہیں وہاں قول میں غلطیاں ہوں گی، باطل ہوگا اور انحراف ہوگا۔ عمل میں بھی غلطیاں ہوں گی جہاں علم نہیں ہوگا، اسی لیے علم ضروری ہے۔ تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ رمضان کے روزے اللہ کا حق ہیں، 5 وقتہ نمازیں اللہ کا حق ہیں، ذکر کرنا اللہ کا حق ہے، عمرہ حج اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، قربانی اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق اس کی عبادت ہے۔ حق ادا کرو تو پھر اجر ملے گا۔ زمین پر جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ پورا کرو تو تم خوش رہو گے، سکون میں رہو گے، امن و امان میں رہو گے، رب العالمین راضی ہوگا۔ ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں نا، یہاں سعودی عرب میں 3 روزے ہو گئے، انڈیا میں، پاکستان میں 2 روزے ہو گئے ہیں۔ یہ روزے اللہ کا حق ہے۔ ہم یہ سمجھ کر کریں کہ اس کو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے کہ اللہ کا حق ہم ادا کر رہے ہیں، اللہ کا حق ہم ادا کریں پوری خوشی کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ۔ عبادت کے 3 ارکان ہیں۔ اللہ کا جو حق عبادت ہے اس کے 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1 محبت، نمبر 2 امید، نمبر 3 ڈر۔ ان تینوں کا اکٹھا ہونا عبادت میں ضروری ہے۔ ہم اللہ کی عبادت محبت سے کریں گے، کورونا وائرس ہو یا نہ ہو، پچھلے سال نہیں تھا ہم نے روزہ رکھا اللہ کی محبت میں، اس سال بھی ہم روزہ رکھے ہوئے اللہ کی محبت، نفرت نہیں ہے ہمیں عبادت سے۔ نمبر 2 ڈرنا، اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے ڈرنا، عبادتوں کے ضائع ہونے سے ڈرنا۔ نمبر 3 امید رکھنا، روزوں کا بدلہ ہمیں ملے گا، تراویح کا اجر ہمیں ملے گا، زکوٰۃ الفطر کا اجر ملے گا، نمازوں کا اجر ملے گا، صلہ رحمی کا اجر ملے گا۔ ایک امید ہے ہمیں، اور کیوں نہ امید کریں، کیونکہ رب عطا کرتا ہے، رب کا وعدہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، بخاری کی حدیث، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ ہمیں اس کے وعدے پر یہ امید ہے، یقین ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا بدلہ ملے گا۔ اس طریقے سے اللہ کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ والدین معلوم ہے ابا امی، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا میں پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر ماں باپ مسلمان ہیں تب بھی ان کا حق ادا کیا جائے گا۔ ماں باپ اگر غیر مسلم ہیں، پتہ ہے آپ کو، انشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، آئیں گے باتیں انشاءاللہ۔ ماں باپ اگر نان مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، آپ مسلمان ہو، آپ مانتے ہو اللہ کو، وہ لوگ نہیں مانتے، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ اگر وہ شرک کی طرف دعوت دیں تو ان کی بات مت ماننا، کفر کرنے کے لیے کہیں کفر مت کرنا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، آیت کا ٹکڑا ہے، ان کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے رہو۔ جب مشرک ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ملا ہے تو مسلمان ماں باپ بدرجہ اولا ان کے ساتھ حسن سلوک۔ اور قرآن کی آیتیں موجود ہے، اللہ کا حکم ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارا رب کا فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، تمہارے رب کا حکم ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ نے اپنا حق ذکر کرنے کے بعد ماں باپ کا حق ذکر کیا ہے قرآن کی دوسری آیت میں۔ یہاں بھی اللہ نے لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حقوق العباد میں سب سے بڑا حق انہی کا ہوتا ہے۔
کیونکہ یہ ذریعہ ہیں ہمارے دنیا میں آنے کا. پیدا اللہ نے کیا ہے, اللہ کے حکم سے ہمارے جسم میں جو ہے روح پھونکی گئی ہے, ہماری بناوٹ, ہماری پیدائش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے. لیکن یہ لوگ ذریعہ بنے ہیں, یہ لوگ ذریعہ بنے ہیں جس سے ہم دنیا میں آئے ہیں, لہٰذا اللہ نے ان کے مقام کو ذکر کیا ہے. اور ان میں زیادہ حق ماں کا ہے. بخاری کی حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا سب سے اچھا کس کے ساتھ رہیں ہم, حسن صحبت کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری امی. پھر فرمایا پھر کون؟ پھر تمہاری امی, پھر تمہاری امی. 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری امی والدہ کا ذکر کیا. پھر کون؟ تمہارے ابا. علماء کہتے ہیں 3 مرتبہ اس لیے, بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا حق ادا کیا, ماں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا, کیونکہ قرآن مجید میں ماں کے 3 بڑے کارنامے بیان کیے گئے ہیں جو بچے کے حق میں وہ کرتی ہے. 3 عظیم کارنامے ماں کے. نمبر 1 پریگننسی, حمل. نمبر 2 ولادت, ڈیلیوری. نمبر 3 رضاعت, فیڈنگ. یہ 3 عظیم کام وہ انجام دیتی ہے, لہٰذا اس کا حق بڑھ گیا. ثم من قال ثم ابوک, پھر کون؟ پھر تمہارے ابا. ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے, ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے. لہٰذا اللہ سے ڈریں, اولاد ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کریں. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, قرآن میں ہے آیت, یہ اسی قرآن میں جس کا درس ہو رہا ہے کہ اف مت کہو, جو کم سے کم لفظ ناپسندیدگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور ڈانٹنا مت. وقل لهما قولا کریما, ڈانٹنا نہیں, اف نہیں کرنا, منع کر دیا. اور اس کے بعد طریقہ سکھایا کیسے بات کرنا, ادب احترام سے بات کرو. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھو, یا ابتی, اے میرے ابا, آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ابا بت فروش, آزر شرک کرتا تھا, بتوں کی عبادت کرنے والا, اس کو دعوت دے رہے توحید کی. انداز دیکھیے. آج اگر کسی کے ابا فاتحہ دلا دیں تو بچہ جو ہے سعودی عرب سے توحید سن کر آیا, پڑھ کر نہیں آیا. سن کر آ گیا, سن کر کراچی پہنچ گیا, سن کر حیدرآباد پہنچ گیا. آپ کہتا فاتحہ دلا رہے آپ, یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کھانا نہیں کھاؤں گا, میں گھر چھوڑ دوں گا, میں خرچہ نہیں بھیجوں گا, میں پیسے نہیں دوں گا. وہاں ابراہیم علیہ السلام قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے ابا سے بات کر رہے ہیں, یا ابتی, اے میرے ابا جان, آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں, نہ جانتے ہیں, نہ خبر رکھتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اے ابا جان, اے ابا جان, اے ابا جان, بار بار یہ انداز ہمیں قرآن میں ملتا ہے. اور یہ بچہ جو توحید سنا کہ ہاں شرک نہیں کرنا, درگاہ نہیں, شرک نہیں, درگاہ نہیں, سننا بہت اچھی چیز ہے بھائی, پڑھ لیتا اچھا تھا نا. علماء تھے, کتابیں ہیں, سب سے زیادہ دروس ہوتے ہیں عقیدے کے, توحید کے, کچھ پڑھ لیتا تو معلوم ہوتا کہ فاتحہ جو دیتے ہیں امی ابا, جو کہ بدعت ہے, غلط ہے, ان کے ساتھ گفتگو کیسے کی جائے. یا 11ویں وغیرہ دینے والے ماں باپ اگر ہوں جو شرک کرتے ہیں تو ان کے ساتھ انداز گفتگو کیا ہوگا. وبالوالدین احسانا, ہر طریقے سے قول و فعل میں احسان ہوگا, اچھی بات, اچھا رویہ, گڈ بیہیویئر ان کے ساتھ ماں باپ, کیونکہ ماں باپ ہیں. وذل قربا, آگے فرمایا قرابت دار, یعنی رشتہ دار. اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ایک آیت میں آگے آئی گی, وہ آیت پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. وآتی ذی القربى حقہ, اللہ نے فرمایا قرابت داروں کا ان کا حق ادا کرو. قرابت دار یعنی ریلیٹیوز, رشتہ دار. یہ نہیں میم اینڈ مائی فیملی والا مسئلہ, انگریزوں کا مسئلہ. یا وہاں تو می اینڈ میری فیملی نے, می یو می والا مسئلہ ہوتا ہے وہاں. میں میرا کماؤں گا, کھاؤں گا, پیوں گا, تم تمہارا دیکھو, میں میرا دیکھوں گا. اعلان ہوا نا, جس کو بچانا ہے خود کو, اپنے آپ کو بچا لو, ہم کچھ نہیں کریں گے, کچھ بند نہیں کریں گے. حالت دیکھیے کیا ہے. لیکن یہاں اسلام میں دیکھیے, سعودی عرب میں, یہاں کہا نہیں بھائی بند کرو, ہمیں تمہاری جانوں کی فکر ہے. کیسے سامنے ہے آپ کے. اور بھی کس طریقے سے کر اللہ جزائے خیر دے, رات میں اعلان ہوا کہ اور خیال کر رہے ہیں, چلو بھائی ذرا دیکھ بھال کے جانا, ذرا آرام سے جانا, ذرا کیئر کرتے ہوئے جانا. یہ ہوتا ہے اسلام. اسلام پڑھے, اسلام سمجھے انسان. قرابت داروں کا حق ہے, ریلیٹیوز کا حق ہے, شریعت نے بیان کیا ہے. رشتہ داروں کو حقوق ہوتے ہیں. خالہ کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ ماں کا مقام ہے, چاچا باپ کا مقام رکھتے ہیں. قرابت داروں کا حق ادا کرو. جو قرابت داروں کے حقوق میں کیا مجھے بتائیے, زکوٰۃ کے حقدار اگر قرابت داروں میں, رشتہ داروں میں کوئی مسکین ہے, فقیر ہے, محتاج ہے, مسافر ہے, یا تنگ دست ہے, یا کیا کہتے ہیں مقروض ہے, کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے؟
آدمی جو ہے دور کسی مدرسے میں دے کر آتا ہے. کس نے کہا مدرسے میں زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ 8 قسم میں مدرسہ تو نہیں آتا ہے. فی سبیل اللہ سے مراد تو جہاد ہے. تفسیر پڑھ کے دیکھو، قرآن سمجھ کے دیکھو. اس میں اگر یتیم بچے پڑھتے ہیں، آپ یتیم بچوں کو جو مسکین ہیں، فقیر ہیں، ان کے حد تک زکوٰۃ پہنچا دو، اٹس ڈفرنٹ. ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. لیکن جنرل مدرسے کو کہاں دی جائے گی؟ مسجد کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے. اور قرابت دار آپ کے مسکین ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اور آپ کو پڑوس کے رشتہ دار، قرابت دار محتاج نظر نہیں آتے، دور کے لوگ نظر آتے ہیں. اللہ سے ڈریں. کل قیامت کے دن اس کی بات پرس ہوگی. قرابت داروں میں دیکھیں، عزیز و اقارب میں دیکھیں، کون محتاج ہے، کون مسکین ہے، کیا ان کے حقوق ہیں ہم پر. وہ مسلمان ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، اللہ نے ہمیں ان کو رشتے میں جوڑا ہے، تو ان کے رشتے ادا کریں. قرابت دار. والیتاما، یتیموں کے. یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے باپ کا سر پہ سے اس کا ہاتھ اٹھ چکا ہو، مطلب باپ فوت ہو گئے، جس کے والد نہ ہو وہ یتیم ہے. والد خرچ کرتے ہیں، والد جو ہے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. جب والد فوت ہو جائیں تو سایہ ختم ہو گیا نا، تو کون ان کا خیال کرے گا؟ شریعت اسلامیہ نے حکم دیا یتیموں کا خیال کرو. اس سلسلے میں بڑی حدیثیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں. اس سلسلے میں بڑی حدیثیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں. حتیٰ کہ ان کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کو شریعت نے اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کو کہا ہے. یتیموں کا خیال اسلام نے سکھایا ہے. اسی طریقے سے والمساکین، اللہ کہتا ہے مسکینوں کا خیال. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ جس سے اس کی زندگی کا گزر بسر آرام سے ہو جائے. فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. مسکین کے پاس ہے لیکن کافی نہیں ہے. مسکین کے پاس ہے لیکن آج ہے تو کل نہیں ہے، کل ہے تو پرسوں نہیں ہے، ایک ہفتے کے لیے ہے تو دوسرے ہفتے کے لیے نہیں ہے. بڑی مشکل سے ان کی زندگی گزر رہی ہے. اتنا نہیں ہے کہ جو زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو. اور مسکین کی بات آ گئی تو میں وہ حدیث آپ کو یاد دلاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے یا لوگوں کے گلے پڑ پڑ کر ان سے مانگنے لگتا ہے، بلکہ مسکین تو حقیقت میں وہ ہے جس کو پہچانا جاتا ہے، جو اپنی شرم و حیا کی وجہ سے لوگوں سے اپنی حاجت کو سامنے نہیں رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے مانگتا نہیں ہے، لیکن عقل مند، ہوشیار لوگ، صحیح لوگ، ذہین لوگ اس کو پہچان لیتے ہیں اور اس کی ضرورت اس تک پہنچاتے ہیں. مسکین وہ انسان ہے. مساکین کو پہچاننے کی کوشش کریں، مساکین کے ساتھ اس سے سلوک کریں، ان کا حق ادا کریں. زکوٰۃ کا حق رکھتا ہے مسکین، آپ کو معلوم ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین. اس کے علاوہ بھی اور اس کا خیال رکھنا ہے. وقولوا للناس حسنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقولوا للناس حسنا. حکم اللہ نے دیا ہے لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو. اس آیت کی تفسیر میں حسنا کا کیا مطلب؟ ہر وہ بات جس کو شریعت نے حسن سے تعبیر کیا ہے. ہر بھلی بات، ہر اچھی بات کو حسن کہا گیا. وقولوا للناس حسنا. بعض علماء نے تفسیر میں اس کا معنی لکھا ہے توحید، مطلب توحید، کلمۃ توحید، لا الہ الا اللہ، یہ جو ہے اس کی دعوت دو. بعض نے کہا سچائی، کہ سچ بولو. بعض نے کہا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ حسن ہے. بعض نے کہا گفتگو نرم طریقے سے کرو. بعض نے کہا اچھے اخلاق سے گفتگو کرو. اور بعض نے اس کے علاوہ چیزوں کو بیان کیا ہے. الغرض یہ کہ تمام چیزیں جو ہے اس کی تفسیر میں آئی ہیں. قولوا للناس حسنا، یہ تمام لوگوں کے ساتھ تم اچھے انداز سے بات کرو. یعنی گفتگو کا معیار اچھا ہونا چاہیے، بہتر طریقے سے گفتگو کریں. آپ دیکھیں آپ کس سے بات کر رہے ہیں، کہیں وہ آپ سے عمر میں بڑا تو نہیں ہے، آپ کے ابو تو نہیں ہے، آپ کی امی تو نہیں ہے، آپ کے سسرال والے، آپ کے رشتہ دار ہیں، کوئی بڑے عالم دین ہیں، پڑوسی ہیں، عمر میں آپ سے زیادہ ہیں، ضعیف ہیں، مسکین ہیں، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے. لوگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. لہٰذا معیار ایک اچھا اپنایا جائے گفتگو کا کہ جس سے تکلیف نہ ہو کسی کو، اور بھری بات، اچھی بات ہم کہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کو ایمان سے تعبیر کیا ہے. مشہور حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. یہ ہے اس حدیث میں جو اسی آیت کی تفسیر ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو فلیقل خیرا او لیصمت، تو وہ بولے تو خیر بولے ورنہ چپ رہے. وہاں خیر حدیث میں، یہاں اللہ نے فرمایا حسنا. ہر حسن خیر ہے، ہر خیر حسن ہے. حسین بات، اچھی بات، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو. اب ہر وہ چیز جس میں خیر ہے، ایسی بات آپ بولو جس سے اللہ راضی ہو، آپ کا بھائی، آپ کی بہن جو آپ کی بات سن رہے ہیں وہ خوش ہوں.
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اچھے عمل سے تعبیر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا حدیث میں، سب سے محبوب آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگوں کو خوش کرتا ہے، یہ سب سے محبوب انسان اللہ کے پاس۔ لہٰذا آپ کی گفتگو سے لوگ خوش ضرور ہوں، لیکن تکلیف نہ ہو ان کو آپ کی بات سے، اذیت نہیں پہنچائیں اپنی گفتگو سے۔ وقولوا للناس حسنا، اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بہت ساری اس میں حدیثیں نصوص آئی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث کا ٹکڑا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم انا لمؤاخذون بما نتکلم بہ، ہم جو بولتے ہیں، زبان کا جو استعمال کرتے ہیں، کیا اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری امی تم کو گم پائے۔ لوگ جو ہے اسی زبان کی وجہ سے تو دوزخ کی آگ میں پھینکے جائیں گے، دوزخ کی آگ میں جو پھینکے جائیں گے اسی زبان کی وجہ سے، زبان کی آفتوں کی وجہ سے۔ لہٰذا اللہ نے یہاں حکم دیا وقولوا للناس حسنا، بات کرو تو اچھی بات کرو، ورنہ چپ رہو۔ بولنا ہے کیونکہ ہمارے بول تولے جائیں گے، ہماری بول کی تول ہے، اور وہ کل قیامت کے دن ہمارے سامنے آنے والا۔ لہٰذا انسان بولنے سے پہلے، جیسے پرانے لوگ بولتے تھے نا، بولنے سے پہلے تول لو، بالکل صحیح ہے جملہ ان کا۔ اگر آپ خیر بولنا چاہتے ہو تو ضرور بولیے، ورنہ شر مت بولیے۔ علماء کرام نے اس بات کو ذکر کیا ہے، فتنوں کے دور میں اپنی زبان کھولنا تلوار سے، ننگی تلوار سے زیادہ نقصان دینے والی چیز ہوتی ہے۔ تلوار سے لوگوں کو کاٹا جاتا ہے، لوگوں کے جسموں کو کاٹا جاتا ہے، اس سے زیادہ نقصان ہوگا فتنوں کے دور میں اپنے منہ کھولنے سے۔ لہذا آدمی اللہ سے ڈرے، اپنی زبان پر لگام دے، اور بولے تو صرف خیر کی بات، اچھی بات بولے، غلط بات نہ بولے، اور اس سلسلے میں بہت اللہ سے ڈرے۔ واقیم الصلاۃ، آگے نماز قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب، یہ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اس کا حکم آیا ہے، نماز کو وقت پر، مرد جماعت کے ساتھ وقت مقررہ پر 5 وقتہ نمازیں جو فرض ہیں ان کو ادا کریں گے۔ عورتیں وقت مقررہ پر اپنے گھروں میں 5 وقتہ نمازوں کو ادا کریں گی۔ نماز فرض بھی ہے، نماز سنت مؤکدہ بھی ہے، اور نماز نفل بھی ہے۔ رمضان میں بھی نماز پڑھیں گے، ہمیشہ نماز پڑھیں گے۔ نماز عبادت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال میں جس چیز کی پوچھ ہوگی وہ نماز ہے، اور معاملات میں جس کی پوچھ ہوگی وہ خون ہے۔ مطلب کسی نے کسی کا خون بہایا، مرڈر کیا تھا، کسی کی جان لی تھی، تو اس کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا۔ لیکن جہاں تک اللہ کے حقوق ہیں، عبادات ہیں، اس میں سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ نماز کے سلسلے میں بہت ساری آیتیں آئی ہیں، بہت ساری وعیدیں آئی ہیں نماز کو چھوڑنے والے کے بارے میں۔ صحابہ نے کفر کے فتوے تک دیے ہیں تارک الصلاۃ کے بارے میں، یا یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان ایمان والا نہیں ہے جو نماز سے دور رہتا ہے۔ بہت بڑا معاملہ ہے نماز، اور اسلام کا یہ رکن ہے۔ اقامت صلاۃ جو ہے انسان کے ایمان والے ہونے کی پہچان ہے۔ لہٰذا رمضان میں بھی پڑھیں، شوال میں بھی پڑھیں، مریض ہو تب بھی پڑھنا ہے، صحت مند ہو تب بھی پڑھنا ہے، حالت امن میں بھی پڑھنا ہے، حالت جنگ میں مارکا آ رہی ہو رہی ہے تب بھی صلاۃ الخوف والی ایک نماز ہے نا، وہ پڑھنا ہے۔ آپ بتائیے، کھڑے ہو کر بھی پڑھنا ہے، نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، پڑھنا ہے، لیکن نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھو۔ حاملہ ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے، وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہے تو کھڑے ہو کر پڑھے گی، تکلیف ہو رہی ہے تو بیٹھ کر پڑھے گی، لیکن معاف نہیں ہے نماز اگر معاف ہے تو صرف منسس میں عورت کے لیے معاف ہے، جیسا کہ مسئلہ معلوم ہے۔ لہٰذا اللہ سے ڈرنا چاہیے، نماز ادا کرنا چاہیے۔ نماز کے بہت سارے فائدے ہیں۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اس کے بعد آخری حکم ہوا اس آیت میں، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کی اپنی جگہ تفصیل ہے، یہ مال کا حق ہے، مال کا تزکیہ ہے، مستحقین کا حق ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا فریضہ ہے، اسلام کا رکن ہے، جیسے نماز ہے ویسے زکوٰۃ ہے۔ بار بار نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ ذکر کیا۔ یہ صلاح جو ہے، نماز اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے جس کو ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے مسکینوں کا حق ہے جس کو ادا کرنا ہے، لہٰذا دونوں کا خیال رکھا جائے گا۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، اسی حکم کے ساتھ یہ آیت ختم ہو گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک ضروری بات جو میں نے کہا تھا کہ آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اہل علم سے ہم نے مشورہ کیا ہے آج، تو اس مشورے سے ایک چیز طے پائی ہے، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ کل سے جو ہے سورہ انعام سے ہم درس دیں گے انشاءاللہ۔
یہ جو سورہ بقرہ ہے اس میں بہت سارے احکام ہیں جو ہم کور نہیں کر سکتے ہیں، مشکل ہے، ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، اور آدھا گھنٹہ بھی ہم پورا کوشش کریں، بلکہ اس میں اور 15 منٹ زیادہ بھی کر لیں تب بھی جو ہے سورہ بقرہ کے احکام ادا، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، ان 4 صورتوں کو چھوڑ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کل سے باقاعدہ سورہ انعام سے ہم انشاءاللہ احکام کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ جو 4 صورتیں ہیں شروع کی، انشاءاللہ آئندہ سال اگر اللہ نے زندہ رکھا تو ہم انشاءاللہ آئندہ سال ان صورتوں کا باقاعدہ انہی 4 صورتوں کا پورے سال میں جو ہے انشاءاللہ رمضان میں درس دیں گے، 1 گھنٹے کا جب درس ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن اب کل سے انشاءاللہ سورہ انعام سے تفسیر شروع ہوگی، تفسیر آیات الاحکام یا مختصر قرآنی احکام جو سورہ انعام میں پیش کیے، سورہ انعام سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، سورہ نور تک انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔